آج میں آپ سے ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں جس پہ آپ ہر موٹیویشنل اسپیکر کو بولتے ہوئے سنیں گے. مینیفیسٹ یور ڈریمس. لا آف اٹریکشن یوز کر کے اپنی انرجی کو یونیورس میں بھیجنا، اور یونیورس یہ سنتا ہے. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے؟ ہم لوگ اس بات کو کس طریقے سے پروف کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اپنے لائف ایکسپیرینس، صرف تھیوریٹیکل نہیں، لائف ایکسپیرینس پہ بیسڈ سمجھانے والی ہوں کہ مینیفیسٹیشن اور اسلام میں اس کی کیا جگہ ہے، اور اللہ کے سسٹم کے ساتھ اس کو ملا کے آپ اپنی تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں. مطلب ریئل معنوں میں مینیفیسٹیشن اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور کس طریقے سے ہے اگر ایگزسٹ کرتی ہے. اور اگر ہم لوگ ان موٹیویشنل اسپیکر کی بات سنیں، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یونیورس میں اپنی انرجی بھیج کے آپ لا آف اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ہم مسلمانوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتی ہے؟ اسٹے ٹیون، کیونکہ اس پہ ڈیپ بات کرنے والے ہیں اور آپ اس بلاگ سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. بلاگ کو مزید شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. بہت سارے لوگوں کو مینیفیسٹیشن سمجھانا ضروری ہے. اسلام کے دائرے میں مینیفیسٹیشن کیا چیز ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو سیدہ اشرف's vlogs. آج ہم ان محترمہ کے کہنے پر لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن کیا چیز ہے، اس پر vlog بنا رہے ہیں. ان محترمہ نے مجھ سے ریکویسٹ کیا، کافی دن ہو گئے میں نے ان کا vlog نہیں بنایا تھا، بٹ آج آپ کے لیے ڈیپ vlog بنا رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ اس vlog سے بہت کچھ سیکھ سکیں گی. تو لیٹس اسٹارٹ. مینیفیسٹیشن، لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن اصل میں کیا چیز ہے، پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو دنیا والوں نے یہ ماڈرن ورڈ بنایا ہے، وائبریشن، آپ کی انرجی، آپ کے تھاٹس، یونیورس، مطلب آپ دنیا میں کھلی جو ہماری دنیا ہے، یہ جو ہمارا گلوب ہے، یہ جو ہمارا زمین جو ہماری ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو فضاؤں میں بھیجیں، آپ اس کو یونیورس میں بھیجیں. یہ جو ہمارے پلانٹ کا جو حصہ ہے، کہتے ہیں اس میں بھیجیں اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. بٹ اصل میں وہ یہ جس چیز کی بات کرے نا کہ ہمیں لا آف اٹریکشن کے تھرو یہ چیز ملی ہے، اصل میں وہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے سورہ غافر میں کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی جو بھی دعا ہے وہ قبول کروانی ہے، دل سے مانگو. جب آپ کوئی چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں اور گر گڑا کے کرتے ہیں اور رو کے کرتے ہیں، اور اس کے کچھ ہفتے میں آپ کو وہ آپ کا وہ ڈریم یا وہ آپ کی جاب یا وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے، تو وہ دیکھیے وہ لا آف اٹریکشن میں نہیں آیا، وہ آپ نے اللہ سے، اپنے خالق سے ایک دعا کی ہے اور گر گڑا کے کی ہے اور تہ دل سے کی ہے اور وہ رنگ لے آئی ہے. تو یہ قرآن کے حساب سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. یہ جو یونیورس میں بھیجنے والی چیز ہے، یہ کوئی ماڈرن وائب پیدا کی گئی ہے، یہ وہ لفظ ہے جس پہ آپ نہ جائیں. مسلمان کے لیے شروع سے ہی خالق سے مانگنے والا کام جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے، مسلمان شرک نہیں کرتا. اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، یہ کوئی یونیورس کی انرجی نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب آپ جس چیز کی نیت کر لیتے ہو، جس چیز کی امید رکھنے لگتے ہو، جس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو، جو چیز آپ مانگنے لگتے ہو، دل سے چاہنے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت ڈال کے وہ چیز جو ہے، وہ عمل جو ہے، وہ اس کے لیے آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وہ چیز آپ کی طرف کھنچ جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے. اس لیے دیکھیں، ہم مسلمانوں کی بلیفز اور ان لوگوں کی بلیفز میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہم لوگ کی بلیفز کے حساب سے اللہ ہمارے لیے راستے کھولتا ہے. جو چیز ہم یہاں بٹھا لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ راغب ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اتنی محنت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، یہ اس کو دل سے مانگ رہی ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر وہ چیز بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ڈال دیتے ہیں، یا اس کو ریپلیس کر کے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز ہمیں دے دیتے ہیں. یہ لا آف اٹریکشن ہے، یہ مینیفیسٹیشن آف یور ڈریمز ہے. اسلام میں مینیفیسٹیشن کا مطلب میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں. انما الاعمال بالنیت.
یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری جو نیت ہوتی ہے اس حساب سے ہمیں اس کا ریوارڈ ملتا ہے. جس نیت سے ہم جو کام کرتے ہیں، نیت ہماری اچھی ہے، نیت ہماری نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈال کے ہمیں دے دیتے ہیں. نیت ہماری خالص نہیں ہے، نیت ہماری پیور نہیں ہے، یہ نیت میں ہمارے حسد ہے، نفرت ہے، اریٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے کیونکہ ہماری نیت ہی صاف نہیں ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز چاہتے ہو، بٹ وہ اس لیے چاہتے ہو کہ دوسروں کو کچھ دکھا سکے، دوسروں کو اپنے آپ منوا سکے، دوسروں کے لیے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یہ مجھے ہو گیا تو میں اس کو دکھا دوں گی یا دکھا دوں گا. تو آپ کی نیت کتنی ان پیور ہے، آپ کی نیت بالکل پیور نہیں ہے، آپ کی نیت میں بالکل خالص پن نہیں ہے، آپ کی نیت بالکل کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے. کیونکہ آپ کو تو وہ چیز مل جائے گی، بٹ آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ نیت رکھی ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کی نیت آپ کے لیے صاف ہونی چاہیے، آپ کے کاموں کے لیے صاف ہونی چاہیے، آپ کے مستقبل کے لیے صاف ہونی چاہیے. تب جا کے یہ چیز جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نیت کا بدلہ آپ کو دیتے ہیں. جو نیت کرو گے وہی پاؤ گے. یہ اسپرچول مینیفیسٹیشن ہے. اور اس کے بعد آتی ہے کہ آپ کی بھروسہ کتنا ہے، فیتھ کتنا ہے، توکل جسے کہا جاتا ہے. آپ جب اللہ سے مانگتے ہو تو آپ کی دعا میں توکل کتنا ہے، آپ اللہ پہ کتنا ٹرسٹ کر کے مانگ رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین کر کے مانگ رہے ہو. آپ کی دعا میں اگر ویکنیس آ جاتی نا، کمزوری آ جاتی ہے، آپ لوز کر دیتے ہو ٹرسٹ اور فیتھ کو کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو اتنے عرصے سے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ نے تو ابھی تک نہیں کیا، میں تو بڑے عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں اور میرا تو کوئی دعا میں رنگ نہیں آ رہا، میرے تو کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے سے آپ کے لیے جمع کر کے ایک خوبصورتی رکھی ہوتی ہے اور کہیں بھی جا کے آپ اپنا انٹرسٹ کھو دیتے ہیں اور وہ چیز آپ سے واپس میلوں دور چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے ٹرسٹ اور فیتھ میں کمی آ چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، اور جب وہ رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہے نا، اللہ کی ذات مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، صبح وہ چیز ان کو مل جاتی ہے کیونکہ ان کا ٹرسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. ہم سے جو میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، جو ہم سے ہم جو ہے نا، جو مڈل اپر کلاس ہے یا مڈل لوور کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے ان کی تو میں بات نہیں کر رہی، ہم سے نا جو لوور کلاس ہے ان کا ایمان اور فیتھ زیادہ مضبوط ہے. اس کی ریزن بتاتی ہوں. ان کے گھر میں رات کو کھانا نہیں ہوتا بٹ صبح وہ کہتے ہیں کہ ہم ناشتہ کریں گے. وہ اللہ کی پہ اتنا فیتھ رکھ کے کہتے ہیں. ان کے پورے دن میں کوئی کمائی نہیں ہوئی ہوتی بٹ رات کو سوتے وقت کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اپنے بچوں کو یہ لا کے دوں گا یا دوں گی، انشاءاللہ کل میں ان کو یہ کھلاؤں گا، انشاءاللہ یا میں کل ان کو خرید کے دوں گا یا دوں گی. کیونکہ ان کا فیتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے دن ان کے لیے وہ چیز کہیں نہ کہیں سے ذریعہ بنا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ان کا فیتھ ہم سے زیادہ مضبوط ہے، تبھی جا کے ان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں تھالی میں. بٹ ہمارا فیتھ، ہمیں ہر چیز ملی ہوئی ہے، ہمارا فیتھ بھی اسی طریقے سے، بس ہم کہتے ہیں کہ چلو ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، کیونکہ فیتھ ہی نہیں ہے بھائی، ٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمارے میں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے اور ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے خواہشات ہیں، جو ہماری دعائیں ہیں، ان میں ہم اپنا جو پھیکا پن لے آئے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہے، حسن ظن باللہ، پازیٹیو ایکسپیکٹیشن. ایک حدیث میں ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. مطلب جو بندہ گمان رکھتا ہے، جس چیز کی بندہ گمان رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے، وہی میں اس کو دیتا ہوں. یہ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر میرے گمان میں یہ ہے نا کہ پتہ نہیں ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا. آپ یقین کر لیں کہ میرا جو یہ ٹرسٹ ہے، یہ فیتھ ہے نا، جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا نا، مجھے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملنے والا. اور یہ ہماری اسلامک وے آف مینیفیسٹیشن ہے، لا آف اٹریکشن ہے، جس کو آج کے ماڈرن ورلڈ نے نام دیا ہوا ہے کہ یونیورس میں اپنی انرجی بھیجو، جو کہ اسلام کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے. تو ہم بینگ اے مسلم، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، انڈائریکٹلی یہ لوگ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. یونیورس کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ یونیورس تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے نا. اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اس نے یہ یونیورس بنایا ہوا ہے نا. بٹ چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس ہمارے جیسی دین نہیں ہے، ہمارے جیسا مذہب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ہر چیز کو الگ الگ نام دے کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. بٹ مسلمان جو ہے اس کے پاس یہ چیز پہلے سے موجود ہے، پہلے سے اس کی ہدایت پڑی ہوئی ہے، پہلے سے اس کا ترجمے ہیں، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں. بٹ
مسلمان بڑا لیزی ہے اور ان چیزوں کو کرتا نہیں ہے، اور وہ لوگ دنیا میں کوئی ٹرینڈ لے آتے ہیں اور مسلمان پھر اس کو فالو کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو مینیفیسٹیشن، لا آف اٹریکشن، آپ کی نیت، آپ کا ٹرسٹ، توکل جو ہے، آپ کا عمل، اس حوالے سے جو آپ اس کی طرف جو بھی ایکشنز لیتے ہو، اور آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ، یہ سارا ملا دو تو یہ ہماری اصل مینیفیسٹیشن ان اسلام ہے، جس پہ ہم لوگوں نے بہت کم عمل کیا ہے، اور دنیا کے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اور اپنے اتنے بڑے جو ثابت ہو چکا ہے، جس کی ہسٹری ہے، جس کے اوپر ہمارا قرآن بیسڈ ہے، اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور باقی سارے ٹرینڈ ہم فالو کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں کر رہے؟ سبھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم دور جائیں گے؟ میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں، میں نے کہا تھا نا آج ہم پریکٹیکل بھی بات کریں گے، صرف تھیوریٹیکل نہیں کریں گے، کتابی بیسڈ بات نہیں کریں گے۔ آپ کو میں اپنی زندہ مثال دیتی ہوں کہ جب آپ کوئی دعا کرتے ہو، جب اس کے دعا کو توکل کے ساتھ اس میں عمل ڈالتے ہو اور اپنے پازیٹیو تھاٹس رکھتے ہو، اور جو آپ کی نیت ہوتی ہے سب سے پہلے جس کو آپ نے بنایا ہوتا ہے، اس حساب سے جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو تو رنگ ضرور لے کے آتی ہے۔ میں اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں آپ کو ثبوت پیش کر رہی ہوں کہ جب میں نے اپنا یوٹیوب موٹیویشنل چینل سٹارٹ کیا، جب میں نے نیت کی، تو میں نے روز اپنی ڈائری میں لکھتی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی آواز دے دے، مجھے ایسی انٹینشنز دے دے، مجھے ایسے ایکشنز دے دے کہ جس کے تھرو میری آواز ہر دل کو چھو سکے اور ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ سکے، اور میرے موٹیویشنل چینل کے تھرو لوگوں کو ہدایت بھیجنا، یہ میرا مقصد تھا، یہ میری نیت تھی کہ لوگوں کو میں دیکھیں، میں نے سٹارٹ کے ولاگز آپ کو اٹھا کے دیکھے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو میں نے سفر کیا، جو میں نے ایکسپیرینس کیا، جو میں نے دیکھا، جو میرے اوپر سرد اور گرم ہوائیں گزری، جو میں نے ٹارچر، یا میں نے کسی کی باتیں سنی، یا میں نے کسی کی نیگیٹیوٹی لی، یا میں نے کسی کی ٹاکسٹی لی، تو وہ میں سارا کچھ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ میرے جیسے سفر کرنے سے پہلے سیکھ جائیں اور سٹیپ بیک ہو جائیں۔ یا میرے ساتھ بیٹریل ہوا، وہ ساری چیزیں میں نے اس موٹیویشنل چینل میں ایز اے ٹیکنیک یوز کی کہ آپ لوگ اس سے سیکھیں۔ ایک فری کا فی سبیل اللہ میں نے یہ جو ہدایت دینا تھی، کیونکہ آج کل ہدایت بھی فری آپ نہیں دے سکتے ہو، لوگ فری کی چیز کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے، تو میں نے اس کو ایز اے فی سبیل اللہ سٹارٹ کیا کہ میری نیت میں کیا تھا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو انسپائر کرنا۔ جب یہ چیز میں نے اپنی نیت میں ڈالی، پھر میں نے اس پہ توکل جو ہے اللہ پہ ٹرسٹ کر کے کہ یا اللہ اب میں اس پہ پہلا اپنا ولاگ بناتی ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے چینلز بنائے ہیں، میں نے کچھ چینلز اپنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں اس سے جیسے آپ دیکھ کے نا ڈر جاؤ کہ یہ میں کیا کر رہی تھی، یہ میں کیا چیز اپلوڈ کر رہی تھی۔ اس میں سے کافی میں نے لاک کر دی ہیں، پرائیویٹ کر دی ہیں، بٹ کافی میں نے اپنے آپ کو کہ کل کو میں اپنے سبسکرائبرز کو میں ثبوت دے سکوں کہ دیکھو یہ میں کرتی تھی۔ تو وہ چینل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں نے کبھی بھی پازیٹیو نیت نہیں رکھی، کبھی بھی اس پہ اتنا ایفرٹ نہیں ڈالا، کبھی بھی اس پہ اتنا عمل نہیں ڈالا، کبھی بھی اس پہ میں نے پازیٹیو تھنکنگ نہیں ڈالی، تو وہ گرو نہیں کیے، وہ پازیٹیو ریزلٹ نہیں لے کے آئے۔ لیکن جب میں نے یہ والا چینل جو ہے اس کو میں نے اس نیت سے سٹارٹ کیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، روز میں ڈائری میں لکھتی تھی یا اللہ میری آواز میں وہ جادو دے دے کہ لوگوں کے دلوں کو چھو سکے۔ تو آج کیا ہوتا ہے، اتنے عرصے بعد میں نے بڑی کوشش کی ہے، 7 8 9 مہینے اب ہونے والے ہیں، تو مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کے اس ولاگ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، میرے تھاٹس بدل گئے، میرے ایکشنز جو ہے ان میں جان آ گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ لا آف اٹریکشن نہیں ہے، یہ وہ لا آف اللہ ہے، یہ لا آف اللہ ہے جو وہ مجھے، جس سے میں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے رہے ہیں، اور میں نے ایفرٹ ڈالی اور میں نے نیت تھی اس میں، تو اس لیے میری یہ جو چینل ہے اب یہ گرو کرنے لگا ہے اور اس پہ پازیٹیو ریمارکس آنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اور بھی لرن کر رہی ہوں، میں ابھی اور بھی بدل رہی ہوں، میں ابھی اور بھی اپنے آپ کو جو ہے سدھار رہی ہوں، جو بھی میرے میں کمیاں ہیں، جو بھی میرے میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بھی کھٹکتی ہیں، بٹ اللہ میرا ساتھ دے رہے ہیں نا، اللہ نے
मुझे छोड़ा नहीं है ना, क्योंकि मैंने अल्लाह को नहीं छोड़ा। मैंने अल्लाह से अपनी नीयत को जो है वो बदलते हुए देर नहीं लगती, बट मैंने उसको पूरा उधर स्टिक कर दिया है कि हाँ, अल्लाह है और मेरी मेहनत है और मेरी नियत है और फिर उस पे तवक्कुल है। तो ये चीज़ अगर आप भी करेंगे तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। आप इनकार नहीं कर सकते हो। मेरे चैनल को उठाएँ, कुछ ही महीनों में ये ग्रो कर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और बाकी आपके साथ की ज़रूरत है शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की, कमेंट करने की। बहुत सारे लोग जब जो भी अपना टॉपिक रखते हैं, उस पे मेरा नेक्स्ट टॉपिक बनता है और उस पे ही व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ। तो इसलिए अपना अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ा करें कि भई मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे अगला व्लॉग बनाएँ, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, मैं सुनती हूँ, सबकी सुनती हूँ। और मेरे अक्सर जो व्लॉग्स होते हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर ही बनते हैं। सूरह नजम 53:39 में कुरान पाक में ये चीज़ साफ बताई गई है कि हर इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और ये जो आजकल सोशल मीडिया है ना, इसने नेगेटिव कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया है कि बस जो तुम मांगो वो आ जाता है। लाइक तुम बस जो मांगते हो और जो जिसको वो ये लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जो दिल में कहा कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए तो वो आपको मिल जाती है। जैसे मैं कुछ मोटिवेशनल ब्लॉगर्स को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि आप डायरी में लिखो कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आप डायरी में लिखो कि आपको बड़ा घर चाहिए तो मिल जाएगा। नहीं, उसमें अमल की जरूरत है। कुरान भी कहता है कि जिसके लिए कोशिश करते हो, मतलब नियत बहुत जरूरी है, चाहना बहुत जरूरी है, बट उसमें एक्शन जो है वो सबूत होता है रिजल्ट्स का। एक्शन नहीं है ना तो फिर तो नहीं मिलेगा ना। अब मैंने चाहा कि मेरा चैनल ग्रो करे तो मैं बैठ जाऊं, कोई व्लॉग ना बनाऊं, कोई मेहनत ना करूं, कोई एडिटिंग ना करूं, कोई रिकॉर्डिंग टाइम ना निकालूं, घर के काम छोड़ के फिर मैं रिकॉर्डिंग करूं, अपने बाकी की जिम्मेदारियां छोड़ के, बाहर की जॉब छोड़ के, बाहर के काम जो भी मेरे काम है वो सारे छोड़ के मैं रिकॉर्डिंग ना करूं। और ये सारा कुछ तो मैं करती हूँ ना, मेहनत करती हूँ ना। आती हूँ, टॉपिक आप लोग के टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर उसमें से चुनती हूँ, फिर उस पे मेरा जो जितना एक्सपीरियंस है उसको लिखती हूँ कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, इस पे ऐसा बोलना चाहिए, इस पे मेरा वो एक्सपीरियंस काम आएगा। ये सारी मेहनत करके फिर मैं रिकॉर्डिंग का टाइम निकालती हूँ, चाहे उसमें मेरे पास टाइम हो या ना हो। मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ, फिर वेट करती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। ये सारा कुछ जो है, ये बने बनाए तो नहीं आ सकता ना कि मैंने आंखें बंद की और मैंने कहा हाँ मैं चाहती हूँ मैं एक बड़ी व्लॉगर बन जाऊं, मैं एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, और जी मैं बन जाऊंगी। ये सोशल मीडिया ने बहुत गलत कॉन्सेप्ट बनाया है और हमारी यंग जनरेशन इस गलत कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है। हाथ पे हाथ डाल के सो रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह जी हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो शूट कर गया होगा, और सुबह जो है हमारे चैनल्स जो है वो शूट कर गए होंगे, या सुबह हमारा जो बिजनेस है वो लाखों की तादाद में हमें सेल कर चुका होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, मेहनत तो करनी होगी ना। तो मेहनत के लिए आप जब दुआ करते हो और नियत डालते हो और उसके बाद तवक्कुल करके आगे बढ़ते हो, तभी जाके आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। अंडर इस्लाम मैनिफेस्टेशन, जो अभी हम लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन ऑफ लॉज थ्रू अल्लाह, जो हमने अभी सारा इस पे बात की है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे होना चाहिए। क्लैरिटी इन योर विजन्स, नीयत की क्लैरिटी। आपकी नीयत क्या है? नियत सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए कि जब जैसे मैंने ये चैनल बनाया तो मैंने कहा बस मुझे व्यूज मिलेंगे तो मुझे मोनेटाइजेशन पे मुझे अर्निंग होगी। इस चैनल से मैं लोगों को सिखा रही हूँ, अच्छा कुछ बता रही हूँ, तो वो मेरी आखिरत के लिए भी मेरे लिए अल्लाह ताला ने उसको अच्छा साबित करेंगे, मुझे उसका कोई आखिरत में भी जजा मिलेगी। क्या मेरी नियत है कि अगर मैं इधर कमाऊं, साथ ही मैं आखिरत के लिए भी बंदोबस्त कर रही हूँ। तो नियत मेरी सिर्फ दुनियावी नहीं होनी चाहिए, आखिरत के लिए भी होनी चाहिए। अपनी नियत में क्लैरिटी लेके आओ। जब क्लैरिटी आएगी तो नियत खुद ब खुद साफ हो जाएगी, और आपकी नियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं बनती है। उसको बाकायदा डायरी पे लिखो कि मेरी ये नियत है, क्योंकि यहाँ से आपकी डायरी में वो प्रिंट हो जाएगा ना, तो आपके लिए वो हमेशा के लिए छप जाएगा कि आप ये करना चाहते हो। विजुअलाइज विद ग्रेटिट्यूड, सेकंड स्टेप, शुक्र के साथ सोचना। मैं हमेशा कहती हूँ ना, ग्रेटिट्यूड जो मेरा प्लानर है 30 डेज का, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि जो आपकी सोच है
اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو سجدے میں ڈال کے کہ شکر الحمدللہ آج کا دن اچھا گیا، شکر الحمدللہ آج اللہ آپ نے مجھے یہ بخشا، یا اللہ کل میں چاہتی ہوں کہ میں یہ کام کر لوں۔ گریٹیٹیوڈ اس لیے شکر کرنا کہ اللہ نے بھی قرآن میں سورہ ابراہیم میں 14:7 میں بتایا ہے کہ جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی رب تجھے اور دے گا، میں تجھے اور دوں گا۔ مطلب جتنا ہم شکر کریں گے اللہ کا، چھوٹی بڑی ہر چیز کا، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہماری جولی بھرتا جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو کہتے ہیں نا کہ جو عورت شکر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا جاتا ہے۔ گھر کی جو عورت ہوتی ہے شکر نہیں کرتی نا، یہ جو ڈائلاگ مشہور ہوا ہے کہ گھر کی عورتیں کبھی شکر نہیں کرتی، یا عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شکر نہیں کرتی ہیں۔ شکر کرنا عورت مرد دونوں کے لیے، بچہ بوڑھا، ماں باپ بہن بھائی، ہر ایک انسان کے لیے شکر کا لفظ جو ہے وہ اتنا بڑا ریوارڈ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو صرف شکر کر، میں تجھے اور دوں گا، کیونکہ تیرے شکر کرنے سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تیرا رب جو ہے وہ تیرے پہ مہربان ہے، بٹ تیرے شکر کرنے کی دیر ہے۔ اسٹیپ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے روز بات کرنی ہے، ڈیلی بات کرنی ہے، ڈیٹیل میں بات کرنی ہے۔ میں کہتی ہوں نا کہ اللہ سے بات کرو، اور میں نے اس پہ بلاگ بھی بنایا ہے، پلیز چیک کرے وہ بلاگ، ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، کہ جیسے میں اگر بات کرتی ہوں اللہ سے تو میں کہتی ہوں یا اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے کر سکتے ہو، میں جانتی ہوں کہ کہیں پہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں جانتی ہوں کہ میں نے شکر شاید ادا نہ کیا ہو، میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی بھی مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں میری کسی بھی غلطی کی وجہ سے، بٹ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری چھوٹی سی بندی ہوں، مجھ سے غلطیاں سر انجام ہو سکتی، بٹ میں تجھ سے بڑے رحم کی توقع رکھتی ہوں، اور مجھ پہ رحم فرما۔ جب آپ اس طرح کی باتیں اللہ سے کرتے ہو اور اس پہ پھر آپ اپنے لیے مانگتے ہو نا، اس کو ڈیلی کی روٹین بناؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سٹیپس لینے ہیں اس کے لیے، نمبر 4، جو سٹیپس آپ نے اپنے مینیفestation کے لیے لینے ہیں، اس میں عمل اور اس پہ اللہ پہ توکل، اس دونوں کو مضبوط کرو۔ آپ نے اب دیکھو، میں نے مانگ لیا نا، اللہ سے دعا مانگ لی، میں اللہ سے بات بھی کر لی، بٹ میں نے اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے تو میں نے سٹیپس لینے ہیں، وہ عمل میں آتا ہے، وہ ایکشن میں آتا ہے، اور اس پہ توکل، کہ اس میں توکل کہ یہ فروٹفل ریزلٹ ضرور لے کے آئے گا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، میں آگے اسی لیے بڑھ رہی ہوں، میں عمل میں اسی لیے آ رہی ہوں، میں ایکشن میں اسی لیے آ رہی ہوں کہ میں اللہ پہ توکل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو مائنڈ سیٹ بنا کے اب میں چل پڑی ہوں اپنے ریزلٹس کی طرف، اپنے منزل مقصود کی طرف، اور اللہ اس میں جزا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والوں میں سے ہیں۔ اب جو لاسٹ میں بتانے والی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، وہ ہے ڈٹیچمنٹ۔ آؤٹ کم، ریزلٹ، اس کا ویٹ نہیں کرنا۔ اب میں چینل بنا لیا، اب میں روز یہ نہیں سوچ سکتی کہ یہ ملین ہٹ کرے گا، یہ لاکھوں ہٹ کرے گا، یہ ہزاروں ہٹ کرے گا، کیونکہ اب میں ڈٹیچ ہو جاؤں کہ انشاءاللہ یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہے وہ کر لیں گے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا۔ جیسے اب کوئی کام ہے آپ کر رہے ہو تو ڈٹیچ ہو جاؤ، آؤٹ کم کو چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ میں نے محنت کر لی، میں نے اس میں عمل ڈال دیا، میں نے اس میں توکل ڈال دیا، میں نے اس میں نیت ڈال دی، اب آپ رزلٹ کے لیے اس میں سے ڈٹیچ ہو جاؤ، اپنے آپ کو دور کر دو اور دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے، ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، یا اللہ میں نے یہ کر دیا ہے، اب آپ مجھے اس کا رزلٹ دینے والوں میں سے ہو، اب آپ کے حوالے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رنگ لائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ، پھر آپ دیکھیے گا قبولیت، پھر آپ دیکھیے گا اس کا انجام، پازیٹیو انجام آتا ہے، کیونکہ اب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہماری انڈر اسلامک وے جو سٹیپس ہے، یہ وہ مینیفestation ہے جو اللہ کے تھرو ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ پہ جو آپ نے جتنے بھی فیتھ ہے، جو ٹرسٹ ہے، جو آپ نے اللہ پہ توکل کر کے اس میں عمل ڈال کے نیت کو خوبصورت کر کے، یہ وہ مینیفestation کا اصل طریقہ ہے جو میری بہن نے مجھ سے پوچھا ہے، اور میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ آ گئی ہو کہ ہمارے اور جو آج کے ماڈرن مینیفestation ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کامن بڑی مسٹیکس ہیں آج کل کے زمانے میں مینیفestation کی، کہ بول دیا اور مل جائے گا، مطلب ایک ایسا کانسیپٹ آپ نے بنا لیا، افرمیشن دینا خود کو کہ میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑا پاورفل ہوں، لیکن اس پہ عمل نہ کرنا، اس پہ کوئی ایکشن نہ ڈالنا۔
اور بھائی میں اگر اسٹرانگ ہوں تو اسٹرانگ کام بھی کروں نا، اگر میں اچھی ہوں تو اچھے کام بھی کروں نا، اگر میں پازیٹیو ہوں تو پازیٹیو بولوں بھی نا، پازیٹیو کسی لوگوں کو ثابت تو کروں نا۔ صرف بولنا جو ہوتا ہے وہ افرمیشنز جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اس میں عمل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یونیورس سے بات کر لو، یونیورس دینے والا ہے، تو یہ جو غلط کانسیپٹ ہے یہ ہمارا مینیفیسٹیشن کا بہت بہت حد تک جو ہے ہماری نئی جنریشن کو گمراہ کیے ہوئے ڈالا ہوا ہے، گمراہی پہ لے کے جا چکا ہے۔ اور یہ جو ہماری اگنورینس ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے دعا مانگ لی تو ہو جائے گا، مل جائے گا، نہیں، یہ جو ہمارا گمان ہے نا، اس کو ذرا پازیٹیو کرنا ہے۔ اور دعا مانگنے کے بعد یا مینیفیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا میں اتاولا پن ہوتا ہے، ابھی چاہیے، اسی وقت ریزلٹ آئے، یہ سارے غلط ہے مینیفیسٹیشن۔ اللہ سے جو ہم اسلامک مینیفیسٹیشن کی بات کریں، یہ غلط طریقے ہے، اس طریقے سے مینیفیسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ نے اپنی مینیفیسٹیشن جو میں نے بتائی ہے اس کو ریپلیس کرے، اپنی آج کی جو غلط مینیفیسٹیشن ہے اس کے ساتھ ریپلیس کرے اس کو۔ مینیفیسٹیشن صرف اپنی سوچ کا یونیورس میں بھیجنا نہیں ہوتا ہے۔ مینیفیسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے توکل کے ساتھ اپنی سوچ جو ہے اس کو الائن کرنا۔ جب آپ کی نیت، جب آپ کا توکل، جب آپ کا عمل، جب آپ کی پازیٹیوٹی ایک لائن میں ہو جائے گی نا، پیرل ہو جائے گی نا، ایک راستے پہ ہو جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ بھی، پوری کائنات بھی اس میں نا شامل ہو جاتی ہے وہ چیز آپ کے ملنے میں، اور وہ کائنات اللہ ہے، اللہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کو اپنی مینیفیسٹیشن، یہ جو ورڈ ہے نا لا آف اٹریکشن، یہ غلط ہے، یہ ہے توکل۔ اصل میں اسلام میں توکل کہا جاتا ہے اس کو۔ توکل کے تھرو ہم سارے کام سر انجام دیتے ہیں، اور وہ توکل بہت سارے لوگوں میں کم ہے۔ لوگ صرف زبان سے ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، بٹ وہ دل اور دماغ میں یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں، میری تو اللہ نے سنی ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ توکل میں آپ کی دیر کرتی ہے، آپ کے کاموں میں، ریزلٹس میں دیر ہوتی ہے، آپ کو وہ چیز ٹائم پہ نہیں ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جب تک آپ الائن نہیں ہوں گے نا، آپ کی ساری چیزیں ایک سمت میں، ایک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گی نا، آپ کی نیت کچھ اور ہے، آپ کا عمل کچھ اور ہے، آپ کی توکل کچھ اور ہے، آپ کی پازیٹیوٹی کی جگہ نیگیٹیوٹی ہے، تو یہ سب تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، سب ایک راستے میں نہیں ہے۔ آپ کی نیت، آپ کا توکل اور عمل جو ہے، آپ کی پازیٹیوٹی ہے، تو یہ ساری ایک عمل میں، آپ کا ایکشن جو ہے، یہ سارے ایک لائن میں آ گئے نا۔ اب جب یہ ایک لائن میں آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کرنے میں، سر انجام دینے میں آپ کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ اب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا اور اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ تو وہ اس کو، اس لا آف اٹریکشن کے ورڈ کو ہٹا دے اپنی لائف میں سے، اور اس میں توکل کا ورڈ ایڈ کر لے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے، نئی جو زمانہ ہے، نیا جو جنریشن ہے، وہ تو بھٹکی ہوئی ہے، اور ہماری ایج میں ان کی طرف جو ہے وہ بھٹک رہی ہے۔ ہم لوگ تو ان سے پہلے کے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ۔ اگر آج کے ولاگ نے آپ کی سوچ میں بھی کوئی بدلاؤ لے کے آئے ہیں نا، تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ ہاں جی، اب میں لا آف اٹریکشن کی جگہ توکل کا لفظ استعمال کر کے، دماغ میں بٹھا کے، ایکشن میں ڈال کے، عمل اور نیت کو خوبصورت کر کے اپنی لائف کی جرنی کو خوبصورت کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ لا آف اٹریکشن کو غلط طریقے سے لے رہے تھے۔ اور اس ولاگ کو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، نیو جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، جو یونیورس میں کہتے ہیں کہ بھیج دے اپنی انرجی، وہ ساری چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اپنے ایمان کی طرف، اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ لا آف اٹریکشن نہیں، توکل ہی سچ ہے، اور اس سچ کی بیس پہ اپنی لائف کو نا مینیفیسٹ کرنا شروع کرو۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں مینیفیسٹیشن کو تھوڑا بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے، تو آپ 1-to-1 سیشن بھی میرے ساتھ بک کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ میسج کریں @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ، میں وہاں پہ آپ لوگ کو بتا دوں گی کہ چھوٹی سی پیمنٹ میں آپ سیشنز اور تھراپیز لے سکتے ہیں، اور اپنی اس جرنی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بلاگ کے تھرو آپ کو فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن بہت سارے لوگ بہت گہرائیوں میں جا چکے ہوتے ہیں، ان کو کھینچنے کے لیے 1-to-1 سیشنز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر ان میں سے ہیں تو اپنا سیشن بک کرنا مت بھولیے گا۔
سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ میسج کرنا مت بھولیے گا اور ولاگ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک میں آپ کے ریمارکس میں سے ٹاپک اٹھاؤں گی اور اس پہ کام کروں گی اور پھر اگلا ولاگ آپ کے لیے اپلوڈ کروں گی. آئی ہوپ کہ آج کے ولاگ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو، جیسے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سیکھ رہی ہوں. میری بھی ایک جرنی ہے، میری بھی ایک مینیفیسٹیشن چل رہی ہے. ٹل مائی نیو ولاگ، اپنا بہت سارا خیال رکھے. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اس کو خوبصورت اور ہنستے ہوئے پازیٹیو ہو کر گزارے.